کنواں اور بادل۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے حجر کے علاقے سے گزرے تو وہاں قیام کیا اور لوگوں نے ایک کنویں سے پانی لیا۔ جب استراحت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں کے پانی سے نہ پیاس بجھانا اور نہ وضو کرنا۔ اگر تم نے اس پانی سے آٹا گوندا ہے تو اس کی روٹی مت کھانا بلکہ یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، اور رات کو تم میں سے کوئی شخص تنہا اپنے خیمے سے نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں نے عمل کیا، مگر بنو سعارہ کی 2 آدمیوں نے خلاف ورزی کی۔ وہ تنہا اپنے خیموں سے نکل کھڑے ہوئے، ایک تو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا اور دوسرا اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑا تھا۔ جو قضائے حاجت کے لیے نکلا تھا راستے میں کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور جو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے تیز ہوا نے اٹھا کر قبیلے طے کے 2 پہاڑوں کے درمیان جا پھینکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو اکیلے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جس کا گلا گھونٹا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ دوسرا آدمی لاپتہ رہا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بنوتی نے وہ شخص لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں جب علاقہ حجر میں صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر قبول کرے گا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا مانگوں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا مانگی، آسمان بالکل صاف تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک بادل بھیج دیا جو لوگ پر چھا گیا، پھر بارش برسنے لگی، لوگوں نے اپنی پیاس بھی بجھائی اور حسب ضرورت پانی جمع بھی کر لیا۔ ابن اسحاق عاصم بن عمر بن قتادہ سے اور وہ محمود بن لبید سے اور وہ بنو عبدالشہل سے کہ کچھ لوگوں سے روایت بیان کرتے تھے کہ بعض لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کو جانتے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ محمود کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بزرگوں نے بتایا کہ ایک منافق اپنے نفاق میں بڑا پکا تھا، مگر وہ ہر سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ جب حجر میں یہ بارش کا واقعہ پیش آیا تو لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے کہ کیا اب اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی تجھے کوئی شک باقی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گزرتا ہوا بادل تھا اور یوں اکثر ہو ہی جاتا ہے۔